بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ کہف کے فضائل کی اگر بات کی جائے تو روایات میں آتا ہے کہ اس کے پڑھنے سے گھر میں سکینت اور برکت نازل ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی نے گھر کے اندر سورہ کہف کی تلاوت شروع کی تو گھر کے اندر ایک جانور بندھا ہوا تھا، وہ بدکنا شروع ہو گیا۔ انہوں نے غور سے دیکھا کہ کیا بات ہے، تو دیکھا کہ آسمان پر ایک بادل ان کے گھر پر سایہ کیے ہوئے ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان صحابی نے اس واقعے کا تذکرہ فرمایا تو آپ نے فرمایا کہ اس سورت کو پڑھا کرو، اس لیے کہ اس کے پڑھنے سے گھر میں سکینت اور برکت نازل ہوتی ہے۔ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب یعنی قرآن کریم کو نازل فرمایا اور اس کے اندر کوئی کجی نہیں ہے، نہ لفظی نہ معنوی۔ قیما لینذر بأسا شدیدا من لدن، اور بالکل سیدھا اتارا، اور اتارنے کا مقصد تاکہ آپ ان لوگوں کو ڈرائیں جو انکار کرنے والے ہیں۔ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا، اور ایمان والوں کو اور جو اعمال صالحہ کرتے ہیں ان کو اس بات کی بشارت دے دے کہ ان کے لیے اللہ کے پاس اجر حسنہ ہے، اور وہ اجر حسنہ جنت ہے۔ مَاكِثِينَ فِيهِ أَبَدًا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اور قرآن کریم کے نزول کا دوسرا مقصد کہ آپ ان لوگوں کو ڈرائیں جنہوں نے یہ کہا ہے کہ اللہ نے اپنے لیے اولاد بنا رکھی ہے۔ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ، اور یہ ایسی بات ہے کہ نہ ان کے پاس کوئی دلیل ہے اور نہ ان کے آباء و اجداد کے پاس اس پر کوئی دلیل تھی۔ کَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ، یہ بڑی بھاری بات اپنی زبانوں سے نکال رہے ہیں۔ إِن يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا، اور یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ صرف اور صرف جھوٹ پر مبنی ہے۔ یہ سورہ کہف کی ابتدائی 5 آیات تھی جن کا ترجمہ آپ حضرات کے سامنے پیش کیا گیا۔ مزید ترجمے کے لیے آپ ہمارے چینل کو دیکھتے رہیے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔